بواسیر پہ ہے، پوائلز پہ ہے۔ ایک بادی ہوتی ہے، ایک خونی ہوتی ہیں۔ بادی میں جو ہوتے ہیں مسے ہوتے ہیں، اور خونی جو ہوتی ہے اس میں بلڈ ہوتا ہے، وہ پخانے سے پہلے آ جاتا ہے، کچھ بعد کے بھی آنے کے اس کے چانس ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپس دینے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ بواسیر پہ ہے، پوائلز پہ ہے۔ ایک بادی ہوتی ہے، ایک خونی ہوتی ہیں۔ بادی میں جو ہوتے ہیں مسے ہوتے ہیں، اور خونی جو ہوتی ہے اس میں بلڈ ہوتا ہے، وہ پخانے سے پہلے آ جاتا ہے، کچھ بعد کے بھی آنے کے اس کے چانس ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپس دینے جا رہا ہوں، اور بہت ہی کارگر ہے، اور اس کی گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کسی فقیر کی دی ہوئی چیز ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ لیں گے تو انشاءاللہ اس فقیر کو بھی آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کرنا یہ ہے، آپ نے چھلکا ریٹھا لے لینا ہے، تقریباً 10 عدد۔ اس کو آپ نے انگاروں پہ تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے، اور ان کو پھر خشک کر لیں، اس کو کوٹ کے پاؤڈر بنا لیں۔ اور جو اندر اس کا تخم ہے، ریٹھے کا جو تخم ہے، اس کو بھی آپ نے 10 عدد کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس کو کیپسول میں بھر لینا ہے۔ اور یہ آپ نے کیپسول 500 ملی گرام بھر لینے ہیں۔ یہ 3 کیپسول صبح، 3 شام، 1 ہفتہ تک لینے ہیں۔ اس کے اگلے ہفتے آپ نے 2 کیپسول صبح اور 2 شام لینے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے، تیسرے ہفتے آپ نے 1 کیپسول صبح اور 1 شام کو لینا ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے چوتھے ہفتے میں آپ نے 1 کیپسول روزانہ لینا ہے، اور اس کو لے کے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اور انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو خون ہے، جو بادی بواسیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 100% ختم ہوگی۔ لیکن ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرتا چلوں کہ ایک تو اس طرح کا مریض جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہر بندے کو ہونا چاہیے، لیکن اس مریض کو ہر حال میں صبح کی نماز کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ ہر حال میں وہ پڑھے، اور اس نیت سے پڑھے کہ جو میرا مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ اگر وہ نہ بھی وہ اس کو ٹائم ملے تو وہ قضا بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔